محترم ناظرین السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ جب ملک الموت اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موت کے فرشتے کو زوردار تھپڑ کیوں مارا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا سزا سنائی؟ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ اللہ نے جب چاہا کہ موسیٰ کو موت دینی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اللہ کے حکم کے مطابق موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، چلیے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں پر چلنا ہے؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو؟ اتنا سنتے ہی وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں، میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر اس موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ اتنا زور سے مارا تھا کہ وہ سیدھا ملک الموت کے چہرے پر جا کر لگا، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر وہ موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا جو تو مرنا ہی نہیں چاہتا، اور اس نے تو مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا ہے۔ اتنا سن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اے اسرائیل، جب تم ان کی بارگاہ میں گئے تھے تو ان سے جا کر تم نے کیا کہا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں نے بس اتنا کہا کہ چلیے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو بہت ہی ادب کے ساتھ میں جانا۔ اس کے بعد وہ موت کا فرشتہ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر حاضر ہوئے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ موت کا فرشتہ یہ عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے ہی سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کی کیا چاہت ہے؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ پھر آپ کو بھی ایک دن موت آئے گی، یعنی کہ پھر آپ کو بھی یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ کو چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن آپ ذرا اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں اپنے بیٹوں سے مل سکوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے گئے اور ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا انہیں گلے لگاتے اور پھر رویا کرتے اور پھر گلے لگاتے اور پھر گلے لگاتے اور پھر رونے لگتے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے؟ اس سے پہلے تو جب میں کوہ طور پہاڑی پر آپ کو بلاتا تھا تو آپ جلدی جلدی چلے آیا کرتے تھے، تو پھر اے موسیٰ، آج تو میں تمہیں اپنا دیدار کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی دیری کیوں ہے؟ کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، مجھ کو آپ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھ کو میرے چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج مجھے میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ یا اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا۔
میرا یہ بچہ تو یتیم ہو جائے گا، اس کی روزی روٹی کا کیا حال ہوگا، اس کے کھانے پینے کا کیا حال ہوگا۔ بس اتنا سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کے سامنے جو دریا ہے اس دریا پہ اپنا آشا مارو، یعنی کہ اپنی لاٹھی کو اس دریا پر مارو۔ ارشاد الہی پاتے ہی حضرت موسیٰ نے دریا پر اپنا آشا مارا۔ آشا مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کے بیچ میں سے ایک چھوٹا سا پتھر نکلا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اس پہ بھی اپنا آسا مارو۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اس پتھر پر آسا مارا تو آسا مارتے ہی اس پتھر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دریا کے بیچ میں ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا جسے وہ کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ دیکھ، بیچ دریا میں ایک پتھر اور پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا اور اس کیڑے کے منہ میں ایک تازہ ہرے رنگ کا پتا۔ اے موسیٰ، جب ہم کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا بھی نہ پہنچ سکی، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو پھر بھی ایک انسان ہے۔ جب ہم پتھر کے اندر کے کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو پھر تمہارے اس بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے؟ اے موسیٰ، مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو بس ایک مرتبہ لائک دے کے اس ویڈیو کو تمام دوستوں اور پریوار میں ضرور شیئر کیجیے، اور بھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک چینل ایانو ورلڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔